اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں زوبی سولوشنز۔ میں ہوں زبیر یوسف، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ معزز سامعین، ریسنٹلی فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے پینشن قوانین میں انتہائی اہم اور بڑی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ مجھ سے بہت سے سرکاری ملازمین اور پینشنرز ان تبدیلیوں کے حوالے سے پوچھ رہے تھے، تو میں نے سوچا اس حوالے سے ایک چھوٹی سی بریف ویڈیو بنا کے آپ کو انفارم کر دیا جائے۔ تو انشاءاللہ ویور، جو ریسنٹلی فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے پینشن قوانین میں تبدیلیاں کی گئی ہیں ان پر آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ آپ سے ریکویسٹ کروں گا اس چھوٹی سی ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، کنٹینٹ کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز ٹائملی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل زوبی سولوشنز کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیجیے گا۔ ویورز، ریسنٹلی جو پینشن قوانین میں تبدیلیاں کی گئی ہیں اس حوالے سے فائنانس ڈویژن کی جانب سے باقاعدہ طور پر آفس میمورینڈمز بھی ایشو کر دیے گئے ہیں۔ جو پہلا او ایم فائنانس ڈویژن کی جانب سے ایشو کیا گیا ہے، اس کو آپ ابھی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ او ایم ملٹیپل پینشنز کے حوالے سے ہے۔ ویورز، یہاں آپ کو یہ بتانا بھی ضروری سمجھوں گا کہ پینشن قوانین میں یہ جو تبدیلیاں کی گئی ہیں یہ پے اینڈ پینشن کمیشن 2020 کی ریکومنڈیشنز کی بنا پر کی گئی ہیں۔ ویورز، ایک سے زائد پینشنز کے حوالے سے یہ او ایم ایشو کیا گیا ہے۔ یہاں پہ جو پہلی کنڈیشن بتائی گئی ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ایک ان سروس فیڈرل گورنمنٹ امپلائی ایک سے زائد پینشنز کا انٹائٹل ہوتا ہے تو اس صورت میں یہ سرکاری ملازم ایک سے زائد پینشن ریسیو نہیں کر سکے گا، لیکن اس کے برعکس ایک ان سروس پینشنر اپنی تنخواہ یا پینشن کے ساتھ ساتھ اپنی شریک حیات کی پینشن بھی ریسیو کر سکے گا۔ دوسرا آفس میمورینڈم فائنانس ڈویژن کی جانب سے پینشن کی کیلکولیشن کے حوالے سے ایشو کیا گیا ہے۔ اس او ایم سے پہلے ویور، جب ایک سرکاری ملازم اپنی سروس سے ریٹائر ہوتا تھا تو اس کی پینشن کیلکولیشن کے لیے جو الاؤنسز پینشن کیلکولیشن کے لیے کیلکولیٹ کیے جاتے تھے وہ اس کی لاسٹ منتھ کی سیلری سے لیے جاتے تھے، یعنی کہ وہ تمام الاؤنسز اس کی جو لاسٹ منتھ کی سیلری سلپ ہوگی، جس طرح کہ اس کی بیسک پے یا دیگر الاؤنسز جو پینشن کی کیلکولیشن کے لیے اپلیکیبل ہوتے تھے وہ اس کی لاسٹ سیلری سلپ سے اٹھائے جاتے تھے۔ لیکن اب اس قانون کو چینج کر دیا گیا اور نئے وہ تمام الاؤنسز جن سے پینشن کی کیلکولیشن کی جاتی ہے، یہ تمام الاؤنسز آخری 24 ماہ کی ایوریج پے کیلکولیٹ کیے جائیں گے۔ اگر سادہ الفاظ میں آپ کو بتاؤں، ہم بیسک پے کو ہی لے لیتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر ایک سرکاری ملازم ریٹائر ہوتا تھا، اس کی جو لاسٹ بیسک پے تھی وہ 40,000 تھی، تو پینشن کی کیلکولیشن 40,000 روپے بیسک پے پر کی جاتی تھی۔ لیکن اب اس طرح سے ہوگا کہ جو اس سرکاری ملازم نے اپنی سروس کے آخری 24 ماہ یعنی کہ 2 سال گزارے ہوں گے، ان 2 سالوں کی پے کو جمع کیا جائے گا اور اس کو 24 پہ تقسیم کر کے جو بیسک پے آئے گی اس بیسک پے پہ پینشن کو کیلکولیٹ کیا جائے گا۔ تیسرا آفس میمورینڈم فائنانس ڈویژن کی جانب سے پینشن میں اضافے کے حوالے سے ایشو کیا گیا ہے۔ ویور، جب ایک سرکاری ملازم ریٹائر ہوتا ہے تو جو فرسٹ ٹائم پہ اس کی پینشن کیلکولیٹ کی جاتی ہے جو کہ نیٹ پینشن ہوتی ہے، اور یہ پینشن گراس پینشن میں سے کمیوٹیڈ پورشن کو لیس کر کے آتی ہے۔ اب ویورز، پینشنرز کی جو پینشن میں اضافہ کیلکولیٹ کیا جائے گا اور اب اس نیٹ پینشن کو بیس لائن پینشن تصور کیا جائے گا، یعنی کہ جب ایک سرکاری ملازم ریٹائر ہوگا تو جو پہلی دفعہ اس کی نیٹ پینشن کیلکولیٹ کی جائے گی اس کو بیس لائن پینشن تصور کیا جائے گا، اور اب پینشن میں جو بھی اضافہ ہوگا وہ اس بیس لائن پینشن پہ ہوگا۔ اس سے پہلے ویورز ایسا ہوتا تھا کہ جو سرکاری ملازم کی کرنٹ پینشن ہوتی تھی اس پہ اضافہ کیلکولیٹ کیا جاتا تھا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جون میں گورنمنٹ کی جانب سے بجٹ کو اناؤنس کیا جاتا ہے اور سرکاری ملازم کی جو جون کی پینشن ہوتی تھی اس پینشن پہ انکریز کیلکولیٹ کیا جاتا تھا۔ لیکن اب اگر ایک سرکاری ملازم 10 سال بھی پینشن ریسیو کرے گا تو اس کی پینشن میں اضافہ اس کی لاسٹ پینشن پر نہیں ہوگا، جبکہ اب یہ اضافہ اس کی بیس لائن پینشن جو کہ وہ پینشن جب وہ ریٹائر ہو رہا ہوتا ہے پہلی دفعہ کیلکولیٹ کی جاتی ہے اس پہ اس سرکاری پینشنر کو پرووائڈ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ویورز، پینشن میں جو بھی اضافہ ہوگا اس اضافے کو سیپریٹلی مینٹین کیا جائے گا تاکہ فیڈرل گورنمنٹ اگر پینشن کے حوالے سے کوئی نئی پالیسی بنانا چاہتی ہے تو وہ اس کو ریویو کر سکے، اور اس بیس لائن پینشن کو پے اینڈ پینشن کمیٹی کی جانب سے ہر 3 سال کے بعد ریویو کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ویورز، اس او ایم کے آخر میں سب سے اہم بات کی گئی ہے جو کہ بہت سے کرنٹ پینشنر مجھ سے بھی پوچھ رہے تھے۔ ویورز، ایسے تمام کرنٹ پینشنر جو ابھی پینشن ریسیو کر رہے ہیں ان کی جو ابھی کی پینشن ہوگی، یعنی کہ 1 جنوری 2025 کو یہ او ایم ایشو کیا جا رہا ہے، تو سرکاری پینشنر جو اپنی دسمبر کی پینشن ریسیو کر چکے ہیں
اس پینشن کو بیس لائن پینشن کنسیڈر کیا جائے گا، اور اب ان موجودہ سرکاری پینشنرز کو جو بھی فیوچر میں پینشن میں اضافہ پرووائڈ کیا جائے گا وہ اسی بیس لائن پینشن پہ پرووائڈ کیا جائے گا۔ یہ تمام آفس میمورنڈم فائنانس ڈویژن کی جانب سے 1 جنوری 2025 کو جاری کیے گئے ہیں، تو ان کا اطلاق وتھ امیڈیٹ ایفیکٹ ہوگا، یعنی کہ اب تمام پینشنرز کو جو جنوری کی پینشن ریسیو ہوگی وہ ان آفس میمورنڈمز کے اکارڈنگلی ریسیو ہوگی۔ صوبی سولوشنز کے معزز سامعین، آج کے اس ویڈیو میں ہم نے ریسنٹلی فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے پینشن قوانین میں جو تبدیلیاں کی گئی ہیں اور اس حوالے سے جو آفس میمورنڈمز ایشو کیے گئے ہیں ان پر بات کی۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، کنٹینٹ کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور اگر آپ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز ٹائملی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل زوبی سولوشنز کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا۔ اب آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔